عزیزو، آج کا جو زندہ کلام ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آسمان سے فرشتے نیچے گرائے گئے، کیوں نیچے گرائے گئے اور وہ کہاں ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جتنے بھی آسمان سے فرشتے نیچے گرائے گئے، اگر ہم دیکھیں یسایہ کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں شمال کی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ تو ادھر جب اس کے دل میں ایسا گھمنڈ آیا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، میں پہاڑ پر بیٹھوں گا، پہاڑ پر تو وہ جا کے بیٹھ گیا، لیکن اوپر جو آسمان کی بادشاہی تھی وہاں سے خداون نے اس کو اتار پھینکا اور نیچے پھینک دیا۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا چیپٹر اس کا 12 دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو، چیپٹر 12 میں یوں لکھا ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے ازدہ سے لڑنے کو نکلے، اور ازدہ اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا ازدہ یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کے فرشتے بھی گرا دیے گئے۔ میرے عزیزو، جب وہ فرشتے گرے تو اگر ہم جینسس دیکھتے ہیں، شروع میں جینسس کی بک اور اس کا چیپٹر 6 اور اس کی ورس 4 میں یوں لکھا ہے کہ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ کیا ہوئی؟ ان کے لیے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما، نامور سورما ہوئے۔ تو میرے عزیزو، جو آسمان سے فرشتے گرائے تھے انہوں نے زمین پر شادیاں بھی کی تھی، اور ان سے جو اولاد ہوئی وہ شیطان کی ہی اولاد کہلائی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جتنے بھی نامور سورما ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کہلاتے ہیں، گاڈ کہلاتے ہیں، یہ سب وہی ہیں جو پورے انڈیا میں، پورے یونان میں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو آج بھی اپنے آپ کو گاڈ کہلاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج آپ کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو اسی لیے بنایا کہ آپ اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، نہ کہ شیطان کی۔ تو میرے عزیزو، آج خداوند پر ایمان رکھو، اس کے بیٹے پر ایمان رکھو۔ اس نے اپنی جان قربان کی ہے، اپنا لہو بہایا ہے آپ کے گناہوں کی خاطر۔ آپ جب بھی اس کے پاس آؤ گے وہ آپ کو گلے لگائے گا اور پیار کرے گا اور اپنی تعلیم دے گا اور آسمان کی بادشاہی کی آپ کو کنیاں دے گا۔ آمین۔